الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وسلم عليك وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار رجب المرجب کا عظیم بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فراز ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کو بے شمار عظمتیں حاصل ہیں کہ 13 رجب المرجب کو حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی کہ جن کے بارے میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی ہوگے۔ وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ وہ علی کے جن کے بارے میں حضور آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کو تکنا بھی عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اور اس حدیث کی راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور کی مجلس لگتی، میرے آقا جب صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، جلوہ گر ہوتے، فرمایا یکسر النظر الی وجہ علی جن، میں اپنے ابا جان ابو بکر صدیق کو دیکھتی کہ ان کی اکثر نظریں حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ٹک ٹکی باندھ کر ابو بکر صدیق جس چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے تھے وہ چہرہ مصطفیٰ ہوتا، یہ چہرہ علی المرتضیٰ ہوا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے جب یہ تعجب دیکھا، حیران ہوئی، ایک مرتبہ عرض کر دی ابا جان سے، ابا جان میں دیکھتی ہوں یکسر النظر الی وجہ علی جن، آپ کی اکثر نظر علی کی طرف ہوتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے میرے بیٹا، میں اس شخص کی طرف کیوں نہ دیکھوں کہ جس کے چہرے کے بارے میں میرے آقا و مولا فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی جن عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا بیٹا میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور گویا کہ عبادت اللہ کی کر رہا ہوتا ہوں، گویا کہ اللہ کے بندوں کو دیکھنا بھی اللہ نے فرمایا میری عبادت ہے، میری عبادت ہے۔
اب پھر دوسرا فرمان حضور کا، جس نے علی المرتضیٰ کے چہرے انور کی زیارت نہ کی پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا النظر الی علی عبادہ، میرا علی جس جگہ سے جا رہا ہو اس رستے کو دیکھ لو، تمہاری عبادت شمار ہو جائے گی۔ اب ہم جیسے غلام بھی تھے جو 14 صدیاں بعد آنا تھا، جنہوں نے اما عائشہ صدیقہ نے کرم فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا کی عظمت پر، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پریشان مت ہونا، تم علی کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ علی کے رستے کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، جس نے علی کا ذکر کر لیا عبادت شمار ہو۔ فرمایا علی کا ذکر جس نے کر لیا، علی کا نام لے لیا، زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ فرمایا میرے علی کا نام لینا، میرے علی کا ذکر بھی عبادت۔ اور صحابہ فرمایا کرتے تھے جب ہم کسی مجلس میں ڈاؤٹ فل مجلس میں جاتے کہ یہاں مومن بیٹھے ہیں یا منافق بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیشہ منافق مسلمانوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے نا، کافر تو وہ بالکل آشکارا ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے یہ کافر ہے، لیکن جو منافق ہے اس نے بھیس مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا زبان سے کہہ دینا جو ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ منافق بھی کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم جس ڈاؤٹ فل مجلس میں پہنچتے ہمیں شبہ ہوتا کہ یہاں مومن کون ہے منافق کون ہے، تو ہمیں حضور نے ایک پیمانہ دیا تھا، حضور نے ایک لٹمس پیپر دیا تھا کہ اس کو جو ہے لگانا اور چیک کرنا، تمہیں واضح ہو جائے گا یہ مومن ہے یہ منافق ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہم وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیتے تھے، ہم علی کا نام بلند کرتے تھے۔ فرمایا جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ اللہ کا بندہ مومن ہے، اور فرمایا جس کا چہرہ لال پیلا ہو جایا کرتا، جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، ہم جان جاتے یہ منافق کا چہرہ ہے۔ تو فرمایا منافق کی پہچان کیا ہے کہ علی کا نام سن کر اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہم حضور کے چاروں خلفاء کی عظمت کے الحمدللہ ہم حامل ہیں۔ پہلے خلیفہ ہم مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو حضرات ذی وقار 13 رجب المرجب حضرت مولا کائنات کا یوم ولا، ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ یہی شخصیات دراصل ہماری آئیڈیل ہیں۔ اگر ان کو، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو ہم نے مشعل راہ بنایا تو دراصل یہی ہمارا جو ہے اس دنیا کا دراصل وظیفہ ہے، یہی ہماری اس دنیا کی نجات کا باعث ہے کہ آخرت میں اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنا جو ہے ہم سیکھ لیں، ان کے مشن پر ہم اپنے آپ کو چلانا اگر جاری و ساری کر دیں، یقیناً اللہ کی رحمت سے توفیق یہ امید ہے کہ اللہ ہم سب پر ضرور رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرات ذی وقار 27 رجب المرجب، یہ وہ عظیم شب ہے کہ جس شب کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا بیان، اور معراج بھی کون سی؟ معراج جسمانی، معراج جسمانی، معراج جسمانی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسرا سیر کروائی، کس کو؟ اپنے عبد مقدس کو، عبد کو۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ معراج معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے اس کے لیے جسم کا ہونا ثابت نہیں ہے۔
جو انسان عبد ہے، بندہ ہے، تو وہ عبد کب بنتا ہے؟ جسم مع روح کا جب تک تعلق نہیں ہوگا۔ بندہ ہم بندے ہیں، کیوں؟ ہمارا جسم بھی ہے، ساتھ روح بھی ہے، یہ دونوں کا امتزاج جب ہو تو انسان بندہ بنتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد مقدس کو، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، مسجد اقصی بیت المقدس تک، وہ ذات کے جس نے سیر کروائی اپنے عبد مقدس حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اب یہ ذہن نشین کر لیجئے، معراج کے 3 پہلو ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کا رسالہ قشیریہ جو انسان پڑھ لے اس کو تصوف کا معنی سمجھ آ جائے، اس کو تصوف کی حقیقت اس کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ یہ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ معراج کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا ہے اسرا، سبحان الذی اسرا، پہلا ہے سیر، وہ کون سی ہے؟ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا سٹیپ جس کا نام ہے معراج، وہ کہاں سے ہے؟ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ ہے معراج۔ اور فرمایا تیسرا ہے اعراج، وہ کون سا؟ فرمایا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ فرمایا یہ 3 سٹیپ ہیں، یہ دراصل فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارد گرد ہے۔ اب میرے آقا کو معراج کیوں ہوئی؟ اس کا جواب بھی اہل بیت نے عطا فرما دیا۔ وہ اہل بیت جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خون ہے، کون؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں صاحب البیتی ادرا بما فی، گھر والا گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، باوجود یہ کہ میں اگر کوئی کمنٹس دینے لگ جاؤں تو اب گھر والا گھر کے بارے میں امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا حضور کو اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، فرمایا معراج کی رات اللہ عز و جل نے اس دنیا کے اپنے تمام بندوں کے سینوں پر اللہ نے توجہ ڈالی، اللہ نے تجلی ڈالی اور یہ چیک کیا کہ سب سے بڑھ کر کس کا سینہ میرے قرب کے لیے، میری ذات کے لیے مشتاق ہے، وہ ترستا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، جو میرے قرب کا سب سے زیادہ مشتاق ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے سینے پر نگاہ ڈالی تو فرمایا جب سینے پر نگاہ ڈالی گئی نا تو محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ سب سے بڑھ کر اللہ کا مشتاق تھا۔ فرمایا اللہ عز و جل کے لیے مشتاق جو طلب تھی وہ سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اقدس پر تھی۔ تو اللہ عز و جل نے اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ میرے رب کی حکمت عملی ہے، میرا رب جس کو جو عظمت دینا چاہے، کسی کو اللہ نے کلیم بنا دیا، کسی کو حبیب بنا دیا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک مرتبہ بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عارفین کے امام ہیں حضرت جنید بغدادی، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں، یہ عارفین کے امام ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت کبھی آپ نے بھی معراج کی تمنا کی کہ اللہ کا دیدار کریں آپ بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں واللہ میں نے کبھی تمنا نہیں کی۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، کبھی آپ نے یہ تمنا نہیں کی، کبھی دل میں یہ تڑپ ہے؟ کہا کہ اللہ کی شان ہی عجیب ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جو تمنا کرتا ہے تو اس کو دکھاتا ہی نہیں ہے،
حضرت موسیٰ نے تمنا کی نا ربی ارنی، میرے مالک مجھے دیدار کروا۔ کیوں؟ موسیٰ بار بار اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، موسیٰ اللہ کے لاڈلے تھے، پیارے تھے، کبھی ضد بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب عرضی کی ربی ارنی، اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے پاس وہ نگاہ نہیں، وہ ظرف نہیں، وہ بصیرت نہیں، وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ تم جلوہ خدا کو دیکھ سکو، تم جلوہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں موسیٰ آخرت میں دکھائیں گے تمہیں اپنا جلوہ، جنت میں دکھائیں گے، یہاں پر نہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے، باتیں کیا کرتے تھے اللہ سے، باتیں پردے میں باتیں۔ تو حضرت موسیٰ ایک مرتبہ کہنے لگے مالک بات کرنے میں اتنا مزہ ہے تو دیکھنے میں کیا مزہ ہوگا، تو مالک اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے فرمایا آؤ موسیٰ پھر طور پر آؤ۔ اللہ نے فرمایا گھر بار بھی چھوڑو، ہر کسی کو چھوڑو، 30 دن کے لیے طور پر آؤ، 30 روزے رکھنے ہیں، طور پر آنا ہے، 30 روزے رکھنے ہیں۔ جب 30 دن ہوئے تو اللہ نے فرمایا 40 لیلہ، 10 دن اور بڑھاؤ، چلا کرو پورا 40 دن۔ یہ جو آج صوفیہ یہ عبادت کے لیے جو چند دن متعین کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں کسی پر، کسی اللہ والے پر، اللہ کے نیک بندے پر، اولیاء پر، ایسے ہی ہم تان و تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ صاحب دین کا علم تو حاصل کر لو نا، پہلے پیچھے دیکھ تو لو نا، اس کا فلسفہ تو جان لو، اس کی وجہ تسمیہ تو جان لو، پھر اس کے بعد چہ مگوئی کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 دن کیے، پھر حکم ہوا 40 لیلہ، 10 دن اور بڑھاؤ، 40 دن موسیٰ کرو۔ پھر جب 40 دن پورا ہو گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اب حکم یہ ہے میرا کہ میں اس طور پر اپنی تجلی ڈالوں گا، تم مجھے نہیں دیکھو گے، اس تجلی کی طرف دیکھو گے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر اس کو تم برداشت کر لو گے پھر آگے چلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں اپنا دیدار کروانا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ نے تجلی ڈالی اس طور پہاڑ پر، فرمایا پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ نے چیخ ماری اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اس تجلی کو برداشت نہ کر پائے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، لوگوں قربان جاؤ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بیک جلوہ صفات، ایک تجلی جو اللہ عز و جل، اب یہ تجلی کتنی تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی صفاتی تجلی تھی، ذاتی تجلی نہیں، صفات کی تجلی۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں سوئی کا جو نکا ہے نا، اس کا کروڑواں حصہ اگر کیا جائے نا تو وہ ایک حصہ تھا جو تجلی اللہ نے طور پہاڑ پر ڈالی تھی، وہ 1 کروڑواں حصہ میں سے ایک حصہ تھا جو اللہ نے طور پہاڑ پر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور آقا کی شان کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت، تو عین ذات می نگری در تبسمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب نے میرا دیدار کیا نا سر کی آنکھوں سے، تو میرے محبوب کی آنکھ بھی جھپکی نہیں، بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر میرے محبوب نے میرا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا تھا، اور مسکرا بھی رہے تھے، واہ میرے مالک کیا تیری عظمت ہے۔ تو میرے آقا سے جب پوچھا گیا نا یا رسول اللہ اللہ کو کیسا دیکھا، تو میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، لوگوں میں وہ نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا، میں نے اپنے رب کو بہت احسن صورت میں دیکھا، بہت احسن صورت میں دیکھا، بہت خوب دیکھا۔ صاحبان ذی وقار میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروائی۔ کیسے؟ وقت کون سا تھا؟ حضور فرماتے ہیں بین النائم والیقظہ، میں رات کے اس لمحے میں تھا کہ کچھ نیند میں تھا اور کچھ جاگ رہا تھا، میں یہ درمیانی کیفیت میں تھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کس طرح آئے؟ مالک سے پوچھا اللہ سے،
اے میرے مالک کیا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کنڈی کھٹکھٹاؤں؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں میرے آقا جلوہ گر، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں، علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں میرے آقا جلوہ گر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک کنڈی کھٹکھٹاؤں؟ فرمایا نہیں جبرائیل، میرے محبوب کا پروٹوکول یہ ہے کہ کنڈی نہیں کھٹکھٹاؤ گے، میرا محبوب تیرے لیے اٹھے۔ جبرائیل تم میرے آقا کے خادم ہوتے ہو، غلام ہوتے ہو، ارے غلام کے لیے آقا بیدار ہو تو مالک کیا کروں؟ فرمایا یہ جو چھت ہے نا اس سے سوراخ کرو، اس سے سوراخ کرو اور اس سوراخ کے ذریعے تم نے داخل ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے روایات میں آتا ہے کوئی 6 لاکھ پر ہیں۔ فرمایا ایک پر جو اگر وہ پھیلائے نا یہ زمین و آسمان کو قید میں کر لیں، وہ پورا زمین و آسمان سمٹ جائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں جب آئے، جبرائیل بن کر نہیں، فرشتوں کے سردار بن کر نہیں، بلکہ غلام بن کر آئے، اپنے آپ کو نیچا کر کے، سمٹ کر، اپنے آپ کو مٹا کر وہ حضرت جبرائیل نے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، اس سوراخ کے ذریعے حضرت جبرائیل داخل ہوتے ہیں۔ اب پھر اٹھاتے کس طرح ہیں؟ حضور کو کیا بیدار کر دیا؟ نہیں، قسم بخدا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم انور کو قربان جائیں، میرے آقا کے قدم انور کو حضرت جبرائیل نے اپنے کافوری ہونٹوں سے، کافوری لبوں سے میرے آقا کے قدم انور کو بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا نا میرے آقا بیدار ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ عز و جل آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے اے حبیب آئیے آپ کو اپنا دیدار کر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو موسیٰ کہتے تھے مالک دیدار کروا دے، فرمایا لن ترانی موسیٰ نہیں، ادھر حبیب نے کہا نہیں، حبیب کو خود ہی بلانے آ گئے، کہا حبیب آؤ آپ کو دیدار کرواتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، میرے آقا بیدار ہوئے۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اٹھا، میں وضو کیا، فرمایا ابھی وہ پانی جو ہے وہ ابھی چہرہ انور سے جسم اقدس سے گر رہا تھا کہ میں روانہ ہو گیا، ادھر سے نالی کا پانی بہہ رہا تھا، وہ دروازے سے جب میرے آقا باہر تشریف لائے کنڈی ہل رہی تھی، یہ وہ عالم تھا جب میرے آقا معراج کے لیے روانہ ہوتے۔ قسم بخدا جب میرے نبی واپس لوٹے نا تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، پانی اسی طرح جاری و ساری تھا، گویا اللہ نے عالم کو اس وقت جامد کر دیا۔ فرمایا اے عالم، اے کائنات دنیا، تو یہی ٹھہر جا، جب تک میرا محبوب واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک تو نے حرکت نہیں کرنی۔ فرمایا وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ پانی نالی سے اسی طرح بہہ رہا تھا، میرے آقا اتنے میں واپس بھی آ گئے، اور گئے کہاں؟ لا مکان تک، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روانہ کرتے ہیں، میرے آقا باہر تشریف لاتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک جانور ہے جو دراز گوشت سے ذرا بڑا ہے اور گھوڑے سے چھوٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا نام ہے براق برق سے نکلا ہے، تیز رفتار بجلی کی طرح، اور فرمایا اس کا پہلا قدم کتنا تھا؟ میرے آقا فرماتے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، جہاں تک اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی، پہلا قدم اس کا وہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کی رفتار کا عالم ہے، براق کی۔ ارے جانور کی یہ رفتار کا عالم ہے تو ذرا قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا اس پر جلوہ گر ہوئے، کہتے ہیں وہ ذرا شوخی میں آیا، جب میرے آقا سوار ہونے لگے نا ذرا وہ ہنانے لگا کہ دیکھو تو صحیح، سارے جانوروں میں انتخاب ہی میرا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اس کو ذرا اوقات یاد دلائی، فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر سوار محمد مصطفیٰ ہو رہے ہیں اور تو حرکت میں آ رہا؟ گویا کہ وہ بھی اپنی طرف سے واجد کر رہا تھا کہ قربان جاؤں اپنی عظمت پر کہ محمد مصطفیٰ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے میں جلوہ گر ہوا، سواری پر بیٹھا، روانہ ہوئے، فرمایا ایک مقام آیا، وہاں پر حضور فرماتے دائیں طرف سے مجھے کسی آواز دینے والے نے آواز دی، یا محمد انظر الیہ، یا محمد انظر الیہ، اے محمد میری طرف دیکھیے۔ حضور فرماتے میں نے توجہ نہ کی، میں جاری و ساری رہا۔
کہتے ہیں پھر آگے چلا، پھر بائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد انظر الیہ، یا محمد انظر، اے محمد ہماری طرف دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے میں نے توجہ نہ کی، میں جاری و ساری۔ کہتے ہیں آگے گئے، حضور فرماتے میرے سامنے مشروب لائے گئے۔ فرمایا کہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شراب کا پیالہ تھا، اور کچھ اور مشروب تھے۔ تو حضور فرماتے میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، یہ جو دودھ کا پیالہ لیا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر میرے آقا آگے چلتے ہیں، میرے آقا فرماتے میں نے دیکھا ایک خوب روح ایک عورت تھی، اس نے بال کھولے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے آواز دی، یا محمد انظر الیہ، اے محمد میری طرف دیکھیے، یا محمد انظر الیہ، اے محمد میری طرف دیکھیے۔ میرے آقا فرماتے میں نے توجہ نہ کی، سفر جاری و ساری رکھا۔ کہتے جب آگے پہنچا نا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے محمد کوئی راستے میں کوئی آوازیں بھی سنائی دیں؟ میرے آقا فرمانے لگے ہاں جبرائیل، دائیں طرف سے بھی آئی بائیں طرف سے بھی آئی، ایک عورت بھی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ جو دائیں طرف سے آواز آئی یہ یہودیوں کی آواز تھی، اے محمد اگر آپ ان کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ آپ کے اکثر امتیوں کا حال یہودیوں جیسا کر دیتا، آپ کا اکثر امتی جو ہے وہ یہودیوں جیسے طور اطوار اپناتا، لیکن قسم بخدا آپ نے نہ دیکھا تو اللہ عز و جل نے کرم کر دیا۔ فرمایا جو بائیں طرف آواز تھی یا رسول اللہ انظر الیہ، یا محمد انظر الیہ میری طرف دیکھیے، تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ عیسائیوں کی آواز تھی، اگر آپ ان کی طرف دیکھ لیتے آپ کے امتیوں کا حال عیسائیوں جیسا ہو جاتا، لیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اور یا رسول اللہ وہ جو عورت تھی خوب روح تھی جس نے بال کھولے ہوئے تھے، زیب و زینت اختیار کی، یا رسول اللہ جانتے ہیں وہ کہ اے جبرائیل بتاؤ؟ میرے آقا کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت وہ دنیا تھی، یا رسول اللہ وہ دنیا تھی، وہ زیب و زینت وہ بال کھولے ہوئے جو ٹھہری تھی وہ دراصل وہ عورت وہ دنیا تھی جو آپ کے سامنے بن ٹھن کے ٹھہری تھی۔ یا رسول اللہ آپ نے توجہ نہ فرمائی تو قسم بخدا آپ کے اکثر امتی دنیا دار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے اکثر امتی کو دنیا دار ہونے سے بچا لیا۔ میرے آقا فرماتے میں آگے سفر پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ میرے نبی مسجد اقصی پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کے ساتھ دیوار پر ایسے اشارہ کیا تو وہ سوراخ ہو گیا، آپ نے براق کو باندھا اور اندر لے گئے۔ بیت المقدس مسجد اقصی میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، دیکھتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل سارے موجود تھے وہاں پر میرے آقا کے استقبال کے لیے۔ قربان جاؤ اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ ابو البشر حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم جد الانبیاء بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ میرے آقا فرماتے جب میں گزر رہا تھا نا تو راستے میں میں نے دیکھا ایک سرخ ٹیلا تھا، مررت بقبر موسیٰ۔ اب اتنا تیز رفتار براق تھا لیکن میرے آقا کو پتہ بھی چل رہا تھا یہ کہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر انور سے بھی گزرا، اور فرمایا میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ نبی کے علم کا کمال کیا ہے، نبی کی نظر وسعت کا کمال۔ حضور فرماتے ہیں یصلی فی قبرہ، موسیٰ کھڑے تھے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ادھر دیکھا، اور ادھر جب میرے آقا مسجد اقصی آئے تو موسیٰ وہاں بھی جلوہ گر تھے، موسیٰ وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ میرے آقا براق کی طاقت سے جا رہے تھے اور موسیٰ جو آ رہے ہیں وہ نبوت کی طاقت سے آ رہے ہیں، تو نبوت کی طاقت جو ہے وہ براق کی طاقت سے زیادہ ہے، اسی لیے موسیٰ وہاں بھی جلوہ گر، ادھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نماز کے لیے یہاں بھی جلوہ گر۔ حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی یوسف کو بھی دیکھا، فرمایا ان کا حسن اسی طرح تاباں تھا۔ اب حضرت یوسف کو گزرے ہوئے کتنے سال بیت گئے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف کو بھی دیکھا، فرمایا یوسف کو بھی دیکھا، یوسف کا چہرہ اسی طرح کھل رہا تھا، گویا کہ نبی جب قبر میں بھی پہنچ جائے تو نبی زندہ رہتا ہے۔
اللہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، یاد رکھنا اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں زندہ ہیں، ویرزق، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو یوسف کو دیکھا، یوسف کا چہرہ مسکرا رہا تھا، تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب میں ایک سائڈ ٹھہرا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کی، اب ہر کوئی وہاں اللہ کا بڑا بڑا نبی تھا، تو اب انتظار میں تھے کہ اب یہ امامت کے مصلے پر کون آئے گا، امامت کے مصلے، وہاں کے امام حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، حضرت سلیمان بھی جلوہ گر تھے، لیکن قسم بخدا میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور میرے کندھے سے مجھے پکڑ کر آگے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اے محمد آپ نے امامت کروانی ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے امامت کروائی اور اس کے بعد سفر جاری و ساری ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ حضور فرماتے میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، فرمایا میں نے جنت میں دیکھا، فرمایا اکثر اہل الجنت بلہن، میرے آقا فرماتے میں نے اکثر جنتی جو دیکھے نا وہ بھولے بھالے میرے امتی تھے۔ بھولے بھالے کون سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا دار نہیں تھے، میرے آقا فرماتے ہیں جو باریس تھے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سنت کے مطابق جو زندگی بسر کیا کرتے تھے، فرمایا بھولے بھالے جن کو آج کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی نماز پنجگانہ پڑھنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ تو مولوی کوئی پیدا ہو گیا ہے، یہ تو کوئی صوفی ہمارے گھر میں آ گیا ہے، یہ تو کوئی بھولا بھالا بندہ ہے، اس کو کوئی دنیا کا طور طریقہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں عورت ایسی اللہ والی اس کو کہتے ہیں یہ تو بھولی ہے، بھولی بالی، یہ ملانی ہے، یہ اس کے کام۔ میرے آقا فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے جنت میں اکثر اہل الجنت بلہن، میں نے جنتی جو اکثر دیکھے، فرمایا وہ سیدھے سادے تھے، وہ میرے امت کے وہ جو بھولے بھالے لوگ تھے، فرمایا جو دنیا داری میں اتنا مشغول نہیں ہوا کرتے تھے، فرمایا میں نے جنت میں ان کو دیکھا۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرمایا نے دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، اور فرماتے ہیں دوزخ میں نے کیا دیکھا، فرمایا اکثر اہل ناری، فرمایا کہ اکثر اہل النساء، فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں موجود تھیں، اور حضور فرماتے ہیں اکثر اہلھا الاغنیاء، میں نے جہنم میں سب سے بڑھ کر جن کو دیکھا وہ امیر لوگ تھے۔ اب ذرا دیکھیے، ذرا منظر دیکھیے، حضور فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور آقا علیہ السلام فرمایا عورتیں تھیں جو کیا زیب و زینت دوسرے کے دکھلاوے کے لیے آج باہر نکل رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، اور وہ فیشن زیب و زینت، بال کھلے ہوئے، فرمایا میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا عورتوں کو، فرمایا بالوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا، ان کو لٹکایا ہوا تھا، کسی کو ناخن کے ذریعے، فرمایا کسی عورت کو کس طرح، فرمایا عورتیں میں نے بہت زیادہ دیکھی، ان کو کیا دیکھا کہ وہ جہنم میں لٹکائی ہوئی تھی، اور فرمایا میں نے جہنم میں سب سے بڑھ کر امیروں کو دیکھا غریبوں کی نسبت، فرمایا امیروں کو وہ امیر کہ جو رزق حرام کما کر امیر بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ امیر بنتا ہے جس کو کچھ خیال ہی نہیں کہ میرا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ سود کا مال ہے اور میں لگاتا جا رہا ہوں، میں نے کوٹھی بھی بنوا لی، اور پھر کوٹھی بنوا لی اس کے اوپر لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، لوگوں دیکھو یہ میرے اللہ کا فضل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حرام کی کمائی اور کوٹھی پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ قسم بخدا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسا کام کرے اور پھر شریعت کا مذاق اڑائے، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ شریعت کی ایک پہیلی ہے، وہ پہیلی کیا کہ وہ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، یہ پہیلی ہے شریعت کی، بتائیے وہ جگہ بتاؤ جس جگہ مسلمان پڑھتا اللہ کا نام ہے اور کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ کافر اللہ کا نام لے کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، فرمایا لیکن وہ مسلمان پڑھتا ہے اس جگہ پر اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن کافر ہو جاتا ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ فرمایا شراب کا پیالہ تھا اور وہ شراب کی بوتل تھی، جب شراب اس نے منہ سے لگائی، میرے آقا کا فرمان ہے پانی پیو، دودھ پیو تو بسم اللہ شریف پڑھو، لیکن اس نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور شرابی نے کہا بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसम बखुदा मेरे आका फरमाते हैं वो काफिर हो जाता है। फरमाया जिसने जिना किया और नाम अल्लाह का लिया, फरमाया वो काफिर हो गया। इसी तरह जिसने हराम की कमाई कमाई और घर बनवाया और ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है, माज अल्लाह, हराम कमा कर वो कहता है ये मेरे अल्लाह का फजल व करम है, फरमाया वो काफिर हो गया। तो हजरात ज़ी वक़ार ज़रा गौर कीजिए। फरमाया ये अमीर क्यों? फरमाया अक्सर मैंने जहन्नम में देखे वो किस लिए? क्योंकि अमीर जिसके पास दौलत बहुत ज़्यादा आती जाती है वो गोया कि खुद खुदा बन जाता है। वो समझता है कि अब खुदा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ मेरे पास है, मस्जिद जाने की मुझे ज़रूरत नहीं, मौलवियों के पास जाने की, कुरान पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद खुदा हूँ। फरमाया तकब्बुर भी उसी के अंदर, गुरूर भी उसी के अंदर, वो खुद खुदा बन जाता है। फरमाया मेरे आका ने, मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा कि वो जहन्नम में जल रहे थे, और उलमा फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत और दोज़ख का आपस में मुनाजरा होगा। दोज़ख मुनाजरा करेगी जन्नत से, क्या? दोज़ख कहेगी या जन्नत मेरी शान तुझसे बुलंद है। जन्नत कहेगी कैसे? दोज़ख कहेगी देख मेरे अंदर वजीर मुशीर भी हैं, देख मेरे अंदर बड़े बड़े सलातीन भी हैं, बड़े बड़े बादशाह मेरे अंदर हैं, बड़े बड़े सल्तनत के जितने भी ताजदार थे, मालो दौलत के हामिल थे, सारे मेरे अंदर, तेरे अंदर तो नहीं है। तो वो दोज़ख कहेगी कि मैं तुझसे बड़ी अजमत वाली हूँ। जब जहन्नम की ये बात जन्नत सुनेगी ना, तो उलमा फरमाते हैं जहन्नम खामोश हो जाएगी। जब जहन्नम ये बात कहेगी जन्नत खामोश हो जाएगी। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह की तरफ से इल्हाम, ए जन्नत जवाब क्यों नहीं देती? तो जन्नत कहेगी मालिक जवाब तो किसी बात का होता है, जो बकवास करे उसका भी जवाब होता है। अब ये जो जहन्नुम कह रही है कि मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह हैं, मालो दौलत के हामिल लोग हैं, तो मैं तो बड़ी अजमत वाली। वइज़ा खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, अल्लाह फरमाता है जब जाहिल तुमसे कलाम करे ना, तुम उनको सलाम कह के चले जाओ, उनको जवाब मत दो। जन्नत कहती है मालिक इसका जवाब ही क्या दूं? तो मेरा रब फरमाते इसको जवाब दो, इसको बताओ कि ज़य्यनतु बिल हसन वल हुसैन, तेरे अंदर बड़े बड़े मालदार हैं, लेकिन कसम बखुदा मैं वो जन्नत हूं जिसके अंदर हसन भी रहता है, हुसैन भी रहता है। फरमाया जिसके अंदर ये अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, तुझे मुबारक हो, तूने मालो दौलत वालों को अपने पास, मेरे अंदर हसन और हुसैन रहते हैं। तो हजरात ज़ी वक़ार अल्लाह ताला हम सबको जन्नतियों वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।